یہ بات ہے انسان کی جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا جب سے لے کر اب تک۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس کا ایک گہرا راز جو حضرت عاطف میاں صاحب نے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف وقتوں میں جب اس نے چاہا انسانوں کو پیدا کرتا رہا، مخلوقات کو پیدا کرتا رہا جب جب اس نے چاہا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے جب جب چاہا اس نے اس دنیا میں مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب انسانوں سے اس دنیا کو سجا دیا، کیونکہ اس دنیا کی سب سے اچھی مخلوق انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، کھیتیاں اگا دی، بارش کر دی، جھرنے بنا دیے، سمندر، پہاڑ، ریت، مٹی سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور انسانوں کو ان سب پر فائز فرمایا، یعنی ان پر اونچا بنایا، بڑے مرتبے والا بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی جانور کسی انسان کو سدھا نہیں سکا، مگر انسان جو ہے وہ کبوتر سے لے کے شیر تک ہر جانور کو سدھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جنات جو بہت طاقتور مخلوق ہے اس کو بھی انسان قبضے میں کرتا ہے۔ جانتے کہ نہیں، کبھی کبھی تو جنات انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، مگر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور نیک ہوتا ہے اور دل کو صاف کر لیتا ہے، ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، تو پھر جنات بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب اس بات کو یہی رکھیے، میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کی بیٹی کو جنات اٹھا کر لائے، اب وہ بہت پریشان ہوا، اور وہ بہت پریشان ہو کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر میری پریشانی دور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہے گھر سے۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ اور کسی اونچے ٹیلے پر میرے نام کا حصار کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے قافلہ گزرے گا، لشکر گزرے گا، فوج گزرے گا۔ جب وہ لشکر گزرے تو اس لشکر میں جو بادشاہ ہو اس کو تم میرا سلام کہہ دینا، پھر وہ تم سے پوچھے گا تو جو شکایت ہے وہ بتا دینا۔ یہ شخص پہنچ گیا بتائی ہوئی جگہ پر، بیٹھ گیا۔ دیکھا کچھ دیر کے بعد کہ ایک فوج کا گزر ہوا، فوج کے بعد وہاں سے بادشاہ سلامت گزرے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کہا۔ وہ سواری سے اتر آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ شیخ نے میرے لیے کوئی حکم کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ شیخ نے تو کوئی حکم نہیں کیا، مگر انہوں نے فرمایا کہ جو تمہاری پریشانی ہو بتا دینا۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری آواز ہلکی کر دو، ہلکی کر دو بالکل جیسی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہے، کوئی جنات اٹھا کر لے جاؤ اس کو۔ تو اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کہا کہ سب کی حاضری لگاؤ، کون کون غائب ہے یہاں سے؟ سارے جنات حاضر تھے، ایک غائب تھا۔ حکم جاری کیا کہ اس کو پکڑ کے بلایا جائے۔ تو جناتوں کی فوج دوڑی اور اس جنات کو پکڑ کے لائے۔ تو اس بادشاہ نے کہا، وہ جناتوں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تم ان کی بیٹی اٹھا کر لائے؟ اس نے کہا، تو کہا واپس کر دو، واپس کر دی۔ اور اس جنات کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنات جو بہت طاقتور قوم ہے، یہ بھی انسانوں کے قبضے میں، یہ شک۔ تو اس سے بھی اللہ نے انسان کو افضل والا بنایا۔ مگر جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان دنیا میں آ کر سب کچھ بھول گیا کہ کس لیے آئے تھے، کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا،
کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب کیا کرنے لگے. جب حالت انسانوں کی بگڑنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس بگڑی ہوئی حالت کو آپ سدھار دے جا, اور آپ کے ساتھ قرآن نازل فرمایا, اور اس قرآن میں لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, سبحان اللہ, اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو, کیا تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے, کیا تم یہ سوچنے لگے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا. افحسبتم, کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے تمہیں عبث بلا کسی کام کے, بغیر کسی وجہ سے ایسے ہی یوں ہی پیدا کر دیا ہے. اب یہ سوال ایک بڑا سوال ہے, مگر اس سوال کے اندر سوال نہیں ہے, اس سوال کے اندر ایک تنبیہ ہے اللہ, کہ لوگوں ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور بے شک کیا تم لوگ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. ایک ہوتا ہے لوٹ جانا, ایک ہوتا ہے لوٹا دینا. تو لوٹ جانے میں آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ آئے تھے آپ لوٹ گئے, مگر آپ آئے تھے اور آپ کو لوٹا دیا گیا, تو لوٹا دیے جانے میں آپ کی مرضی نہیں. آپ کا دل ہو رہا ہے لوٹنے کا کہ نہیں ہو رہا ہے, مگر لوٹا دیا گیا. تو دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کر دیا, کیا تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ لوگوں تمہیں دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا, اور ہر حال میں تمہیں ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا. سکندر اعظم کا نام سنا ہے؟ جی, بہت بڑا بادشاہ تھا, بابل کا رہنے والا تھا. تو سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. عراق کی طرف سے چلا اور مصر تک, اور وہ آدھی سے زیادہ دنیا اس نے قبضہ کر لی. 43 یا 47 سال کی عمر تھی, بخار آ گیا, سفر میں تھا, گھر لوٹ رہا تھا. سب حکیموں کو بلایا گیا کہ بھئی علاج کرو. کیوں؟ کیونکہ لوٹنا نہیں چاہتا تھا, مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم تو لوٹا دیں گے. سکندر یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں, مگر مشیت یہ چاہتی تھی کہ اب اس کو دنیا سے لوٹا دیں. علاج ہوتا رہا, بابل میں اپنے گھر نہیں پہنچ پایا, راستے میں انتقال ہو گیا. آدھی دنیا کا مالک. بدائیوں میں ہماری گلی میں ایک فقیر آتا تھا, تو وہ جو یہ نہیں کہتا تھا کچھ دے دو, وہ ایک نظم پڑھتا ہوا جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ کیا لایا تھا سکندر, کیا لے گیا سکندر, تھے دونوں ہاتھ خالی جب وہ کفن سے نکلے. کفن میں جیب تو ہوتی نہیں, نہ کفن سلا ہوا ہوتا ہے. 3-4 کپڑے کے ٹکڑوں کو کفن کہا جاتا ہے, اور وہ کھلے ہوئے ہوتے, سلے ہوئے تو ہوتے نہیں. تو کفن میں سے جب ہاتھ دیکھے سکندر کے تو خالی تھے, آدھی دنیا کا مالک. تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں تم بھول گئے تمہیں کیوں بھیجا گیا تھا, یاد کرو تمہیں کس لیے بھیجا گیا, کیونکہ تمہیں ایک دن ہماری طرف لوٹایا جائے گا. دنیا کی ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے چل کر کیا کرے گا. تو کہہ سکتا ہے عالم بن جائے گا, حافظ بن جائے گا, قاری بن جائے گا, ٹیچر بن جائے گا, سائنٹسٹ بن جائے گا, وکیل بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, یا چور بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا. کون کہہ سکتا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر ایک بات ایسی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے وقت یقین سے کہی جا سکتی ہے, وہ یہ کہ یہ جو آج پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا. بے شک, یہ بات تو یقین سے قسم کھا کر کہی جا سکتی. یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو سب مانتے ہیں. اللہ کو ماننے والے بھی مانتے ہیں, نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں. آستک, ناستک, بلیورز, نان بلیورز سب مانتے ہیں اس بات کو کہ جو آیا ہے اس کو مر جانا ہے. تو ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی آئے گا, تو ہر حال میں لوٹنا ہے, چاہو نہ چاہو لوٹا دیا جائے گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو آپ سے کہا کہ چلیے آپ کو اللہ نے بلایا. تو آپ نے اس سے کہا کہ اچھا ابھی سے مجھے بلا لیا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی تو دوستی ہے, آپ تو خلیل ہیں, تو آپ کے دوست نے آپ کو یاد کیا ہے, چلیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اچھا دوست ہے جو اپنے دوست کی جان لے رہا ہے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے کہا کہ مولا تیرے دوست اور تیرے خلیل تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی دوستی ہے بھائی, اس دوستی میں جان لے لی. تو اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ جا کر میرے خلیل سے کہہ دو کہ یہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کے پاس آنا نہیں چاہتا. یہ کیسی دوستی ہے کہ دوست سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے مگر دوست انکار کر رہا ہے. تو لوٹنا پڑا. اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے حبیب, دونوں جہان کے مالک و مختار ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں بھی موت کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ حضور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میرا حبیب اجازت دے تو اس کو لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم اللہ کے پاس اس سے ملنے چلے گئے, تو جو آیا ہے اس کو جانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھی آسمانوں پر اٹھا لیا ہے مگر ان کو بھی اس دنیا میں بھیجے گا اور پھر ان کی ملاقات بھی موت کے فرشتے سے ہوگی, وہ بھی اللہ کی طرف لوٹا دی جائے. تو انسان جتنے بھی ہیں, جاندار جو بھی ہے, اس کو ہر حال میں, اب یہ وہ ہستیاں تھیں جو مسکراتے ہوئے انہوں نے لبیک کہا, اور سکندر اعظم جیسے لوگ, فرعون جیسے لوگ, نمرود و شداد اور یزید جیسے لوگ, ابو جہل جیسے لوگ یہ جانا نہیں چاہتے تھے مگر انہیں زبردستی لے جایا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ سب لوٹ کر جائیں گے, اور اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو پھر حساب ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہو, ذرا کتاب کھول کے دکھاؤ. وہ رجسٹر, وہ کتاب کھولو, نامہ اعمال کہاں ہے تمہارے, اس میں سب لکھا ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہیں, کیا نہیں کیا ہے. تو جب ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر حال میں, اور ہم اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیے گئے, تو پھر ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے, اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج جو قوم کا حال ہے پوری دنیا میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں. اخبار پڑھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, انٹرنیٹ پر ہر چیز دیکھ رہے ہیں. کیا شان و شوکت تھی اس قوم کی, آج پستی اور ذلت کے کس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ نے کتنا عروج عطا فرمایا تھا مگر آج کس حال میں ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ حال ہو گیا ہمارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آج جس پستی اور ذلت کی زندگی یہ قوم گزار رہی, اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھول گئے تمہیں کس لیے بھیجا تھا. تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا, تمہیں اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا.
اس بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں ایک نیک اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں ایک اللہ پر ایمان لا کر اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں اچھے اخلاق کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں اس دنیا میں سکون اور آرام برپا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا، تم نے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے شرک اور کفر کے بازار گرم کر دیے، تم نے ناپاک اور پاکی اور ناپاکی کا امتیاز مٹا دیا، تم نے حلال و حرام کو بس پسے پشت ڈال دیا، اب تم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، جائز ناجائز میں فرق نہیں کرتے، پاک اور ناپاک میں تمیز نہیں کرتے، پردے اور بے پردگی میں تمیز نہیں کرتے، حیا اور بے حیائی کا لحاظ نہیں کرتے۔ آج ہر وہ کام انسان کر رہا ہے جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ یہ قوم اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ تم وہ کام کرو کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں کو آرام پہنچے بلکہ جانوروں کو آرام پہنچے، پرندوں کو آرام پہنچے، کھیتیوں کو آرام پہنچے۔ پانی دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضور تاجدار اہل سنت۔ آپ سوچ نہ سکتے، فرمایا کہ زمین خراب نہ کرو، فرمایا کہ پانی ضائع نہ کرو، فرمایا کہ پیڑوں کو نہ کاٹو، فرمایا کہ دوسرے کو گالی نہ بکو، فرمایا کہ راستے میں چلتے ہو کوئی پتھر یا کانٹا پڑا ہوا اس کو راستے سے ہٹا دو، فرمایا کہ جب تم کسی مزدور سے کام کراؤ تو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی زبان میں بات کرو۔ یہ سب باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مگر اس کے باوجود جیسی زندگی انسان گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور پھر اپنے انبیاء اور مرسلین کو وقتاً فوقتاً انسانوں کے درمیان بھیج کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا گیا، اور پھر اتمام حجت اس بات پہ کر دیا کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، ان کو اس مٹی والے انسانوں میں جو مٹی سے بنے ہوئے ان کے درمیان بھیج کر اللہ نے اصلاح اور راہ دکھانے کا کام دیا کہ میرے بندوں کو راستہ دکھائیں، میرے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں، میرے بندے جو مجھے بھول گئے ہیں انہیں یہ سبق پھر یاد کرا دیں، جو مجھ سے دور چلے گئے ان کو مجھ سے قریب کر دیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک بازار میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ فقیر لوگ سمجھتے تھے کہ ایسی پاگل دیوانہ ہے، اور وہ فقیر جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں آؤ اپنے رب کو راضی کر۔ کچھ دنوں کے بعد اس فقیر کو قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس قبرستان میں بیٹھ کر وہی کہہ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کو معاف کر۔ لوگوں نے کہا کہ بابا تمہاری زبان بازار میں کچھ اور تھی، یہاں کچھ اور ہو گئی۔ فقیر نے کہا کہ بازار میں بندوں سے کہتا تھا کہ اللہ کو منا لو تو بندے کہتے تھے ہم نہیں منائیں، وہ راضی ہونے کو تیار تھا، یہ منانے کو تیار نہیں تھے، مگر اب قبرستان میں بیٹھا ہوں، یہ مردے رو رو کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، مگر وہ ماننے کو تیار ہے۔ مرنے کے بعد تو پھر راستے بند ہو جائیں گے، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو جو توبہ کرنی ہے اسی زندگی میں کرنی ہے، جو غلط راستوں پہ چلے گئے تھے وہاں سے اسی زندگی میں واپس آنا ہے۔ پورا معاشرہ جس حال سے زندگی گزار رہا ہے آپ کی نظروں میں، نہ مردوں کا حال ٹھیک ہے، نہ عورتوں کے حال ٹھیک ہے، نہ بچے ٹھیک ہے، نہ بوڑھے ٹھیک، پوری قوم ہر طرف سے چاروں طرف سے تنزل کا اور انحطاط کا اور زوال کا شکار ہو گئی، نہ تعلیم رہی۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں محی الدین ابن عربی کے مخطوطے رکھے ہوئے ہیں، جلال الدین سیوطی کے مخطوطے رکھے ہوئے ہیں، علامہ عینی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بڑے ابن رشد کے فلسفے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی
किताबें अपने आबा की, अल्लाह मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो इनको देखें यूरोप में तो दिल होता है सिपाही। किसी और के पास रखा हुआ है इल्म हमारा, ना इल्म रहा, ना अखलाक रहा, ना किरदार रहा, ना अकीदा रहा, ना ईमान की मजबूती रही, ना हुस्न अमल रहा, कुछ नहीं। खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। किस रास्ते पर हम जा रहे हैं? कौम का जब जवाल आता है तो हर तरफ से जवाल आता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के बादशाह जो है वो बहुत काम कर रहे हैं और कौम जो है वो, हमेशा कौम जो होती है वो अपने हाकिम के ही रास्ते पर होती है। अगर कौम का हाल बुरा है तो समझ लो कि हाकिम का भी हाल बुरा है। ये नाम के मुसलमान लोग काम के मुसलमान नहीं रहे, नाम के ऐश परस्ती में पड़े हुए, लाखों रुपए और डॉलर जो है वो अपनी ऐश परस्ती पे खर्च कर देते, ना इनका अकीदा ठीक है ना अमल ठीक। मुसलमानों को सोचना चाहिए आज जो हालात, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसकी वजह क्या है? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। बेशक तो अल्लाह ने फरमाया कि अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया? अब सोचने का मकाम ये कि जब अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, अल्लाह का कोई काम अबस नहीं होता, हर काम में हिकमत होती है, कोई काम आबस और फालतू नहीं होता, वो हकीम है, हिकमत वाला। तो दुनिया में इंसानों को किस लिए भेजा अल्लाह ने? कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि हमने इंसानों को अपना इरफान और मारिफत हासिल करने के लिए पैदा किया, यानी अल्लाह को पहचाने उसके बंदे, इसलिए बंदों को पैदा किया गया। मगर बंदों ने क्या किया? अल्लाह को भी छोड़ा, उसके कुरान को भी छोड़ा, उसके रसूल को भी छोड़ा, अपनी मर्जी को मुकद्दम रखा। आप जरा सोच, एक टेक्निकल बात है, जब हजरत आदम को जन्नत में रखा गया, फरमाया कि जो चाहो खाओ, बस इस पेड़ के करीब नहीं जाना, ला तक़रब हाज़िही शजरता, ये जो पेड़ है, इशारा करके खास कर दिया, बस इसी पेड़ के पास नहीं जाना। मना कर दिया था नहीं। यहां से अल्लाह ने एक निजाम दिया कि अल्लाह इंसानों को कुछ चीजों की इजाजत देगा, कुछ चीजों से रोक देगा। इसीलिए आदम की औलाद को अल्लाह ने कुछ चीजों की इजाजत दी, कुछ चीजों से रोक दिया। तो अजली कानून है, शुरू से चला आ रहा है। जब पहला इंसान बनाया और पहली औरत बनाई और उनको जन्नत में रखा अल्लाह ने, तो क्या कहा कि इस पेड़ से तुम दोनों लोग इस पेड़ के करीब नहीं जाना। अब यह हो गया कि पाबंदी भी हो गई, बाकी जन्नत पे पाबंदी हटा ली गई। अब उनकी जो औलाद दुनिया में आई तो उसके लिए भी अल्लाह ने वक्तन फवक्त कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना था वो अल्लाह के हुक्म से नहीं करना था, और जो करना था वो अल्लाह के हुक्म से करना था। मगर मसला ये बन गया है कि हम जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते। आपको एक मिसाल दे दूं, वही बात समझ में आ जाएगी। ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, कहाँ जगह मिलती? अपने घर से मुसल्ला ले जाना पड़ता है। क्यों? नमाज पढ़ ली है ना, जबकि वो नमाज फर्ज नहीं है। बात समझ में आई? ईद की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आप सोचे कि अगर ये कौम अल्लाह के हुक्म से ईद पढ़ने जा रही थी तो फिर अल्लाह के हुक्म से फर्ज नमाजें भी पढ़ने जाती। पता ये चला कि ये अल्लाह के शरीयत के हुक्म से नहीं जा रही ईद को एक त्योहार मानकर जा रही, क्या बात, सेलिब्रेट करने के लिए जा रही। एक त्योहार बना लिया कि ईद की नमाज पढ़ने का शौक है, अपनी मर्जी है तो जा रहे हैं। अगर अल्लाह रसूल के हुक्म से जाते तो जब वाजिब अदा करने जा सकते हो तो फर्ज अदा करने क्यों नहीं जा सकते? ईद की नमाज छोड़ने वाला इतना बड़ा गुनाहगार नहीं है जितना बड़ा 5 वक्तों में से कोई एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला, क्योंकि ये फर्ज नमाज है, वो वाजिब होती है और नफल होती है।
तो उस नफल और वाजिब को अदा करने के लिए तो भीड़ की भीड़ अपने घर से मुसल्ला ले जाना पड़ता है, मगर 5 वक्त की नमाज में जिसमें मस्जिद वाले मुसल्ला बिछा कर देते हैं, चटाई बिछा कर देते हैं, और अगर ना बिछी हो तो इमाम साहब से शिकवा नहीं है कि आज सब नहीं बिछी। अरे भाई ईद के दिन भी आते और सफे बिछवाते सड़क तक साथ में खड़े हो गए, मगर ईद के दिन नहा धो के कपड़े बदल के इतर लगा के बाल काट के नए कपड़े धुले हुए कपड़े पहनकर मस्जिद चल कहा जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है। कौन सी वाली में? 8 वाली में? अस्तगफुरुल्लाह, मालूम हो रहा है कि जैसे फिल्मों का टाइम पूछ रहे हैं। कौन सी वाली? 8 वाली कि 9 वाली के 9:30 वाली? तो जबान कितनी बदल गई। अब नमाज के बारे में हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि ईद की नमाज किस मस्जिद में, हम ये पूछ रहे हैं कौन सी वाली, 8 वाली कि 9 वाली कि 10 वाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान की जबान है अपनी इबादत के लिए। ये वाजिब और नफल नमाज है। अल्लाह, पहली दिन तरावी में पूरी मस्जिद भरी हुई, जी 10 के बाद आधी रह जाती है, और 20 के बाद 2 ही सब रह जाती है, और जिस दिन खत्म हो गया अगर कलाम पाक 4 दिन पहले 26 में या 27 में या 22 में, तो उसके बाद फिर इमाम साहब, मुअज्जिन और चंद बूढ़े सहीफ लोग। आप जरा सोचें कि तरावी में आपने ये समझ लिया कि तरावी में जब तक कुरान पढ़ा जा रहा है मुकम्मल नहीं हो जाए तभी तक पढ़ना फर्ज वाजिब है। अगर कोई अलम दरा से पढ़ रहा है या कुल वल्लाह पढ़ रहा है, ना आता है ना पढ़ा, तरावी नहीं हो। जी वाह वाह, क्या पता चला कि कौम अपनी मर्जी से काम करती है। बेशक, इसीलिए आप जरा सोचें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि जो नमाज पढ़ेगा वो बेहया नहीं हो सकता, वो गुनाहगार नहीं हो। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हम देख रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर बेहया हो गए हैं, नमाज पढ़ते हैं मगर गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं मगर हराम काम में मुलव्वस रहते हैं। इसका मतलब वो नमाज नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह की खातिर तो पढ़ी नहीं थी, अपने दिल की खातिर पढ़ी थी। तो दिल की खातिर पढ़ोगे तो फिर गुनाह भी होंगे, फहाशी भी होगी, बरबरियत भी होगी, नाजायज काम भी होंगे। अल्लाह की खातिर पढ़ी होती तो वो फहाशी से बचाता, वो गुनाह से बचाता, वो मकरूह चीजों से बचाता, नाजायज और हराम से बचाता। इसलिए नमाज अल्लाह की खातिर पढ़नी चाहिए। बेशक, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम लोग ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया? आप सोचो, कुरान तो झूठा हो नहीं सकता, हम ही झूठे हो गए। बेशक, हम नमाज भी पढ़ते हैं और बेहयाई भी करते हैं, तो जबकि कुरान कह रहा है कि नमाज बेहयाई से रोक देती है। क्यों नहीं रोक रही है? हमें क्यों नहीं रोका नमाज ने बेहयाई? हमें नमाज ने रिश्वत लेने से क्यों नहीं रोका? हमें नमाज ने गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाजों की अल्लाह की खातिर पढ़नी थी, शरीयत पर अमल करना था। हम अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शादियों में मैंने देखा, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा, ऐन निकाह के दिन जब दूल्हा पाक और साफ होकर वुजू करके आता है, सोने की अंगूठी पहन लेता है और चेन डाल लेता है। तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया मर्दों के लिए? बेशक, कैसी अजीब बात है कि निकाह जैसी सुन्नत की महफिल में शरीक एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हो, बेशक, और सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं तुम आग के फेरे ले लेते? तुम कहा मुसलमान है, सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक काम करने जा रहे हो, और हराम जिस्म को नापाक करके, अल्लाह अल्लाह, गले में सोने की चेन डाल के जो हराम कर दी गई, हाथों में सोने की अंगूठियां पहनकर जो मर्दों के लिए हराम कर दिया गया, ऐसे निकाह जैसे पाकीज़ा और मुकद्दस कामों में हराम काम करके आप जरा सोचें, ये वो वक्त होता है जब इंसान नबी करीम की एक पसंदीदा सुन्नत अदा करने वाला है। और एक सुन्नी मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि जब हम नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, नबी करीम की तवज्जो हमारी तरफ, वो हमें मुलाहिजा फरमाते हैं। आप जरा सोचो कि निकाह के वक्त मदीने वाला हमारी तरफ तवज्जो किए हुए है, हमारे गले में सोने की चेन पड़ी हो, हमारे हाथों में सोने की अंगूठियां हो। आप जरा सोचें कि वो शरीयत लाने वाला जिसने सोना अपने मुसलमान उम्मत के मुसलमान मर्दों पर हराम कर दिया हो, अब वो देख रहा है कि मेरा मुसलमान उम्मती मर्द जो है वो सोना पहने हुए, तो आका को तकलीफ होगी कि खुशी होगी? तकलीफ होगी। अगर क्यों पहन लेते हैं? क्योंकि हमारी तबीयत हम पर हावी हो चुकी है, शरीयत का लिहाज नहीं है। जब हम शरीयत का लिहाज करते थे
جب یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کام کیا کرتی تھی تو اس قوم کے پاس مہنگے کپڑے نہیں تھے، مہنگے اچھے کھانے نہیں تھے، شاندار پکے RCC کے مکان نہیں تھے، مگر ایران اس کی ہیبت سے کپ کپا رہا تھا، رومن امپائر اس کا نام سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا، بیت المقدس کے پادری اس کا نام سن کر سر جھکا دیا کرتے، دنیا اس کو سلام کر رہی تھی، اسی پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے مسلمان جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر دنیا کے بادشاہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر تھرراتے تھے، کپا جاتے تھے۔ اور تو اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک صحابی جنگل سے گزرے قافلہ، تو قافلے میں رہ گئے پیچھے چھوٹ گئے۔ اب جنگل اکیلا، سائیں جنگل، آپ ذرا سوچیں ایمیزون کے جنگلوں میں اگر آپ اکیلے پھنس جائیں، قافلہ چلا گیا، جنگلی جانوروں کا بھی ڈر، اتنے میں ایک شیر آ گیا۔ اب جب شیر نے دیکھا کہ بھائی کھانا سامنے ہے، بالکل شیر کو ایسے ہی لگا جیسے آپ کو اگر بھوک لگی ہو اور وہ حلیم بریانی سامنے رکھ دے، شیر کو بھی لگا ہوا کہ شاندار سامان آتا گیا، لاؤ آج کھا لے۔ شیر نے جیسے ہی اس کی طرف حملہ کرنے کا سوچا، ارادہ بنایا، تو اس صحابی نے کہا، بہت ہی ایمان افروز بات کہی، زندہ باد، اس نے کہا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے چوکیدار، میں رسول کا آزاد کیا ہوا غلام سفینہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جانشین پیر سالم۔ اس صحابی نے کہا کہ اے شیر ہے جنگل کے رکھوالے، تو مجھے نہیں جانتا، مجھے میں وہ غلام ہوں جس کو رسول اللہ نے خرید کر آزاد کیا۔ اتنا سننا تھا کہ شیر نے گردن جھکا لی، دل ہلانے لگا۔ اب راستہ بھول گئے تھے تو شیر ان کو شیر کو راستے معلوم تھے، شیر آگے آگے چلتا رہا، یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ شیر جھاڑیوں سے، پیڑوں کے، درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جنگل کے باہر لا کر چھوڑ گیا ان کو۔ سب سامنے جنگل کے باہر نکلے، دیکھا قافلہ انتظار کر رہا ہے کہ سفینہ کہاں چلے گئے۔ قافلہ ان کے انتظار میں تھا کہ ارے وہ سفینہ پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ دیکھا تو اب یہ جب اپنے قافلے کے ساتھ ملے تو شیر نے ان کو دیکھ کر ایک ڈکار لی، آواز نکالی۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ شیر اجازت چاہ رہا تھا کہ اب میں زندہ باد، زندہ باد، فرمایا چلے جاؤ۔ آپ سوچئے یہ حال تھا اس قوم کا، جبکہ کپڑے مہنگے نہیں تھے، گھروں میں سونا چاندی نہیں تھا، پکے مکان بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے لوگ، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، مگر طاقت کیا تھی؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، خیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا شان تھی کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، فرماتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے ہو جاتے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی۔ یہ حال تھا اس قوم کا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ کیوں تھا یہ سب؟ میلے کپڑے، معمولی چھپر کے گھر، پیٹ پر کھانے، پیٹ کے اندر اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب یہ حال ہو جاتا کہ کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تو سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگا کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں، مگر حکومت کا اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر تھر تھر آ جاتے، کوئی دشمن ایسا نہیں تھا کہ جس کا سر نہ جھکا لیا۔ حق ہے، حق ہے۔ مگر آج پیسے آ گئے ہیں، دولت آ گئی ہے، علم آ گیا ہے، اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، جاڑوں میں ہیٹر چلتا ہے، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے، موٹے گدے پہ سو رہے ہیں، مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، مائک لگے ہوئے ہیں، صفے قالین بچھے ہوئے ہیں، سجاوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر
مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جب ہم نے گزارنا شروع کی تو ہم آسمان پہ تھے، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اپنی فوج سے فرماتے تھے، وہی فوج جس کے پاس پیسے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے اچھے، کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم ہر محاذ پر کیوں جیت جاتے ہو؟ کیونکہ تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، بے شک، تم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو، اس لیے جب تمہارا کسی سے معرکہ ہوتا ہے تو حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائے گا تو باطل ہی کو ٹوٹا۔ فرمایا کہ تمہاری زنگ کھائی ہوئی تلواریں، کہ تمہارے پرانے اور بوسیدہ اسلحے بڑے بڑے شاندار اور نئے اسلحوں سے کیوں جیت جاتے ہیں؟ کیونکہ تم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو۔ فرمایا جس دن تم اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ گے، دنیا میں پسپا کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، پچھاڑ دیے جاؤ گے۔ آج ان کا ایک ایک حرف سامنے آ گیا۔ بے شک، اس زمانے میں سونے کی کانیں اور پیٹرول کے کنویں نہیں تھے، مگر پوری دنیا پہ حکومت طاری تھی، ہیبت طاری ہے۔ بے شک، آج سونے کی کانیں ہیں، پیٹرول کے کنویں ہیں مسلمانوں کے پاس، مگر حال جو ذلت کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو پیچھے کر دیا۔ ہمیں اللہ کی مرضی آگے رکھنی تھی، اس کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھنا تھا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ حلال کہتا ہے تو کریں گے، حرام کہتا ہے تو نہیں کریں گے، اجازت دیتا ہے تو کریں گے، نہیں اجازت دیتا ہے تو نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں اس دنیا میں نیکیوں کا حکم پھیلانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب تم خود برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہو تو اپنے راستے پر لوٹ کر آؤ، اور کیونکہ اگر تم اپنی راستے پر لوٹ کر نہیں آئے، صراط مستقیم پر نہیں آئے، رسول اللہ کی سنتوں کی طرف نہیں آئے، شریعت کی طرف نہیں آئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں ہر حال میں ہماری طرف لوٹا دیا جائے۔ لوٹانے پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مثال دے کر سمجھا دوں آپ کو۔ جیسے مثلا میں دہلی آیا ہوں تو مجھے 5 دن کے لیے دہلی آنا، تو میں اتنا ہی سامان لے کر آیا۔ کوئی 10 دن کے لیے آئے گا تو اتنا سامان لے کر آئے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آئے، اور میں جو دہلی آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے، ارادہ میرا یہی ہے کہ 5 دن رہنا ہے، مگر اس دنیا میں تو میرا ارادہ ہی نہیں کہ مجھے کب تک رہنا ہے۔ جی جی بے شک، یہ بھی ہو سکتا ہے جو سانس اندر گئی ہے لوٹ کر نہ آئے۔ اللہ، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، بے شک، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کہاں جائیں؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے کب تک زندہ رہیں گے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے دن تک زندہ رہ لوں گا؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جس سفر پہ ہمیں بھیجا گیا تھا، جس گھر میں ہمیں بھیجا گیا، جس میں ہمیں رہنا ہی بہت مختصر تھا، 4 دن کی زندگی تھی، اس کے لیے اتنا بکھیڑا کر لیا ہم نے کہ ہم دین کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے۔ اور جہاں ہمیں بہت لمبا رہنا ہے یعنی قبر میں، اس کی کوئی یاد نہیں، اور اس کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت والی زندگی میں، اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوش میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے تنبیہ فرما رہا ہے، اسی لیے سمجھا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج توبہ کر لینی چاہیے ہمیں اپنی بری زندگی سے،
اور نیکی کی طرف آ جانا چاہیے. صرف اللہ کی عبادت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی, ان کی اطاعت ہوگی, ان کی فرما برداری ہوگی. جس کو وہ حلال کہہ دیں گے اسے حلال ماننا ہوگا, جس کو وہ حرام کہہ دیں گے اسے حرام ماننا ہوگا, جس کو وہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو پسندیدہ ماننا ہوگا, جس کے بارے میں وہ کہہ دیں گے یہ جنتی ہے اسے جنتی ماننا ہوگا, جو وہ کہہ دیں گے وہ ماننا ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو وہ دیں گے وہ لینا ہوگا. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے منع کر دیں گے اس سے رکنا ہوگا. یہ ہے مومن کی زندگی. بے شک. اور جب زندگی اسلامی ہو جائے, مومن والی ہو جائے, تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عزت اللہ کی ہے, عزت اس کے رسول کی ہے, اور عزت مومنین کی. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کو ہر حال میں مقدم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.